تو میں نے مولا کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اور تشریح بھی آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی. پہلے یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم. الا لگا دیا خدا نے، بس قیامت کے دن تجھے کیا کام آئے گا؟ جو قلب سلیم لے کر آئے گا. معصوم سے پوچھا مولا یہ قلب کیا ہے؟ کہ قلب سے مراد ہے جو روح سلیم لے کر آئے گا. سلیم سے مراد کیا ہے؟ جو روح سالم لے کر آئے گا. اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اسلام کو تسلیم کیا ہے. سلامتی اگر تجھے ملنی ہے تو جب تک روح مسلم نہ بن جائے. مسلم کس کے سامنے تسلیم؟ اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے. اللہ کے بعد کس کے سامنے تسلیم ہونا ہے؟ رسول کے سامنے تسلیم ہونا ہے. رسول خدا کے بعد کس کے سامنے تسلیم ہونا ہے؟ علی المرتضیٰ کے سامنے تسلیم ہونا ہے. تبھی فرمایا کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو تین ولایتوں کے انڈر رہتے ہوئے تسلیم رہ سکتا ہے. یہ تین ولایتیں ہیں جو تجھے خدا تک پہنچا سکتی ہے. پہلی ولایت اللہ کی ولایت ہے، دوسری ولایت رسول کی ولایت ہے. اے خدا تیسری ولایت کس کی ولایت ہے؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے تیسرا تیرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. اب مسلمان کہتے ہیں ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، میں بھی ولی تو بھی ولی. لیکن خدا نے عجیب نشانی بتائی، یہ نہیں کہا جو زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے، کہا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. یہاں پہ ایک شبہ بھی اٹھتا ہے جوانوں کے ذہنوں میں. شبہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اگر ان کی ولایت ہمارے اوپر واجب کرنی تھی اور تسلیم اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، رسول کے بعد آل رسول کے سامنے تسلیم ہونا تھا، پھر اللہ نام بتا دیتا. جس طرح اپنا نام بتایا ہے، جس طرح رسول کا نام بتایا ہے، اسی طرح اللہ بارہ کا بھی نام بتا دیتا. تو اللہ کہتا ہے اگر تو تیز ہے تو میں بھی تیرا خدا ہوں. میں بھی جانتا ہوں، میں دشمن کی فکروں کو جانتا ہوں، میں ان کے نقشوں کو جانتا ہوں، میں ان کے پلانز کو جانتا ہوں. کیا مطلب پروردگارا؟ اچھا یہ بتا، آج تک تو یہ ثابت کر کر کے تھک گیا اور جناب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رسول کے بعد اگر کوئی ولی تھا تو علی مرتضیٰ تھا. وہ کہتے ایسی کوئی بات نہیں ہے، نبی کسی کو نومینی کر کے نہیں کہے تھے. تو سوال یہ ہے اگر اللہ نام بتا دیتا تو علی کے دشمن اپنے سارے بچوں کے نام بھی وہی رکھ دیتے. اللہ بتا دیتا پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، تو وہ بھی کیا کرتے؟ جس بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا سب اپنے بچوں کے نام حسن حسین رکھنا شروع کر دیتے. اب تو اس پہ ثابت کرنا لگ جاتا نہیں اللہ نے جو حسن بولا تھا وہ اور تھا، یہ والا حسن نہیں ہے، یہ والا حسین نہیں ہے. تو اللہ کی آواز آئی میں بھی تیرا خدا ہوں، میں بھی تیرے مزاج کو جانتا ہوں. میں نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا. نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے. انہوں نے جھوٹے 12 خلیفے بنائے کہ نہیں بنائے؟ بڑی کوششیں کی، ان سے 12 نہیں بن رہے، یا بڑھ جا رہے ہیں یا کم رہ جا رہے ہیں. ایک واحد مکتب اہل بیت ہے کہ ہمارا جو آنکڑا ہے وہ پورے کا پورا کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل ان کے 12 نہیں. بنو امیہ کے دیکھے 12 نہیں، بنو عباس کے اس سے زیادہ. کریں تو کیا کریں؟ پھنس گئے. بیچ میں یزید کو کاٹنا پڑتا ہے، فلاں کو کاٹنا پڑتا ہے، نام ہی ان کے پورے نہیں ہوتے. لیکن اللہ نے آپ کو اہل بیت دیے، لیکن پورے قرآن میں خدا نے نام نہیں بتایا. کیا بتائی؟ صفت بتائی. اب ایک آیت پڑھتا ہوں، جب بھی کوئی بندہ ملے اس سے اس کی تفسیر پوچھ لیجئے گا. ایک تو یہ صفت بتائی کہ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. اسپیسیفک صفت ہے، ایک ایسی صفت. اگر اللہ یہ بولتا تیسرا ولی وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے. ایک وہابی مولوی کو سن رہا تھا، کہا پھر تو ہم سارے ولی ہیں کیونکہ ہم بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا جو زکوٰۃ دیتا ہے، کہا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے.